بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس عذاب دوں گا ان کو عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے کوئی ناصرین سفارشی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مانا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام کیے بھلے، دیکھا آگے نا یوفی ہم کیا ان کو موت دے دوں گا، یوفی ہم پورا پورا دوں گا، اجورہم ان کے اجور۔ قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے، خود قرآن جہاں ایک لفظ ذکر کرتا ہے معنی بھی بیان کر دیتا ہے کہ تاکہ کوئی بے ایمان اس سے پھسلے نہیں۔ فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین، اللہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو۔ یہ جملہ معترضہ برائے صداقت نبی۔ ذالک نتلوہ علیکا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اوپر تیرے، من الآیات آیات سے، والذکر الحکیم اور ذکر حکیم نصیحت مضبوط یا حکمت بری۔ ان مثل عیسیٰ، جواب شبہ، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، معلوم ہوا ابن اللہ ہیں، عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ کا باپ نہیں، آدم کی ماں بھی نہیں۔ اگر یہی اصول ہے تو پھر آدم کو بھی ابن اللہ کا ہو۔ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ، قرآن کا جواب زبردست ہے، بے شک مثال عیسیٰ کا اللہ کے ہاں کا مثل آدم، مثل آدم کے ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا آدم کے قالب کو مٹی سے، ثم قال لہ کن فیکون، پھر کہا اس کو ہو جا، فیکون پس ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ امر واقعی ہی ہے، باقی یہی بات ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، پس نہ ہونا شک کرنے والوں سے۔ فمن حاجک فیہ، اب مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب بھی فمن، اب بھی اگر وہ تیرے ساتھ مناظرہ کریں، جھگڑا کریں، فی ہے دربار عیسیٰ میں، عیسیٰ کے متعلق، من بعد ما جاءکا، بعد اس کے کہ پہنچا تیرے پاس، من العلم قطعی دلائل، فقل پس کہہ دیجئے، تعالو، یہ ہے اعلان مباہلہ۔ اعلان مبالہ، اس آیت کا نام بھی آیت مبالہ۔ تعالو ندعو ابناءنا، آؤ بلائیں ہم ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا ہم اپنے آپ کو، وانفسکم تم اپنے آپ کو، ثم یعنی اپنوں کو ہم اپنوں کو، ثم نبتہل پھر زاریاں کریں، التجا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کیفیت مبالہ، پھر ہم کریں دعا کریں کہ لعنت ہو جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص، بے شک یہ وہ بیان ہے بالکل سچا، الحق کو، اور ثابت کیا ہوا بیان حق سے، ما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ سوا اس کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ کہ اور بے شک اللہ پاک البتہ وہی غالب ہے پکڑنے میں، حکیم اور حکمت والا ہے چھوڑنے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھرے رہے اپنی سابقہ کفر و شرک پر، تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بالمفسدین فسادیوں کو، خرابی کرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ آیت ہے آیت مباہلہ، اس سے اہل رفض نے چند مسائل پر استشہاد کیا، شیعوں نے۔
پہلا مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک تھی. اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ. اس کو وہ کہتی ہیں توحید بنت، ایک بیٹی ہے. باقی جو تین کہی جاتی ہیں وہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں. ایک اس پر اس آیت کو لائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب عیسائیوں سے مبالغہ کیا تو آپ نے فرمایا تم آؤ، تعالو آؤ ندعو، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو. ہم بلائیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو. تو شیعہ کہتی ہیں بعض جھوٹی روایات کو لے کر کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ ہے، اور ابناءنا سے مراد حضرت حسن اور حسین، ان کو بلایا. اگر آپ کی 4 بیٹیاں ہوتی تو صرف حضرت فاطمہ کو نہ بلاتے. باقی بیٹیوں کو نہ بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ باقی آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں، اس لیے عورتوں میں صرف بلایا حضرت فاطمہ کو. سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ دوسرا کہ آپ نے انفسنا انفسکم حضرت علی کو بلایا، تو علی نفس رسول ہے. علی کو قرآن نے انفسنا کہا، تو علی نفس رسول، اور ظاہر بات ہے نفس رسول غیر رسول سے افضل ہے. تو علی نبی کریم کے علاوہ پوری کائنات سے افضل ہے، انبیاء سے بھی افضل ہے، کیونکہ علی کو اللہ نے انفسنا کہا، نفس رسول، اور نفس رسول کا درجہ رسول والا ہے اور تمام کائنات سے افضل ہے. ایک تقریر جو کرتے ہیں افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ نہیں بن سکتا، علی کے ہوتے ہوئے ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتا. حضرت علی کی افضلیت بھی آ گئی اور خلافت بلا فاصل بھی آ گئی اسی استدلال سے. الجواب، جواب یہ ہے کہ مبالغہ ہوا ہی کوئی نہیں. یہ جتنی تقریریں ہیں یہ تو تب ہوتی کہ مبالغہ ہوتا، مبالغہ ہوا ہی کوئی نہیں. اور شیخ چلی والے پہلے ہی منصوبے بنانے شروع کر دیے. وہ بزرگ سر پہ انڈوں کی ٹوکری رکھ کے جا رہا تھا، سوچا بھئی یہ انڈے بیچوں گا، مرغی خریدوں گا، پھر مرغی انڈے دے گی، پھر اس کو انڈوں پہ بٹھاؤں گا، 100 بچہ نکلے گا، پھر ان میں 60-70 مرغی ہوگی، پھر وہ انڈے دے گی، پھر فارم بناؤں گا، اور فارم پھر وہ میرے پاس ہزاروں مرغے ہو جائیں گے، کروڑ پتی بن جاؤں گا. ابھی انڈے سر پہ تھے. اور پھر اس کے بعد میرے پاس علاقے کا چودھری آئے گا اور مجھے رشتے کی پیشکش کرے گا، اور میں بیٹھا ہوں گا، بیٹھک پر جب وہ رشتے کی پیشکش کروں گا تو میں یوں کیا تو وہ ٹوکری نیچے گری، سارے انڈی ختم ہو گئے. اور ان کو کہو مبالغہ ہوا ہی کوئی نہیں، تم نے ہتھیار اٹھا لیے، فلانے کو بلایا فلانے کو بلایا،
وہ گدھیوں کوئی مبالہ ہوتا تو پتہ چلتا نا آپ نے کس کو بلایا کس کو نہیں بلایا. جب مبالہ ہوا ہی کوئی نہیں، چند جھوٹی روایتیں لے کر یہاں علی نفس رسول تے فلاں فلاں، یہ بات تو تب ہوتی کہ مبالہ ہوتا. صحیح احادیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے 3-4 آدمی تھے، ان کے وہ آئے، آپ نے فرمایا کہ مبالہ کرو. انہوں نے کہا جی ہم سوچ کے بتائیں گے. انہوں نے سوچا، آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا یہ نبی سچا ہے، اس کی بات ہمیں سمجھ آ گئی، اگر مبالہ کیا تو تباہ ہو جاؤ گے. تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صلح کی جزیہ دینے پر کہ اتنا ہم جزیہ دیں گے سالانہ، اور ہم نے آپ کو تسلیم کیا ہے اور منقاد ہوئے ہیں، بطور ذمہ ہونے کے خراج دیں گے. تو اس کا مبالہ ہوا ہی کوئی نہیں، اور شیخ چلی والے منصوبے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. دوسرا یہ کہنا کہ علی نفس رسول ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ واقعتاً انفسنا، نفس رسول سے کیا مراد ہے؟ رسول کا قریبی تو ہم مانتے ہیں، رسول کا قریبی ہم. نفس رسول سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ذرا واضح کرو کہ رسول کا قریبی مقرب تو بالکل. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے حدیث ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. وہ ہے تو حدیث نا، حدیث ضعیف ہو کر بھی کبھی ہوتی ہے. اور اس گدھے کو کون سمجھائے بھائی ضعیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک کا اس میں شک ہے کہ فرمان ہے یا نہیں. یہ رسول کی بات کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. رسول کی بات ضعیف ہوتی ہے، اور اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ ضعیف کہتے ہیں ضعف آئے اتصال میں ہے کہ یہ رسول پاک کی بات ہے بھی صحیح یا نہیں. اب کہتے ہیں آپ تضعیف نہ کریں. ہم کیسے تضعیف؟ ہم کوئی جرح تعدیل کے امام ہیں؟ ہم تو آپ کو ضابطہ قانون جو ائمہ لکھ گئے وہ بتا رہے ہیں. تو اس کو بڑا ارمان لگے، تضعیف نہ کریں. دیکھو نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ نہیں ہو سکتی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی نفس رسول انفسنا، ایک معنی انفسنا کا ہے اپنا، جیسے فقتلوا انفسکم آیا، اپن لا تخرجون انفسکم آیا، پیچھے تم نے پڑھا اپنے ہم مذہبوں کو نہیں نکالو گے اور اپنے ہم مشربوں کو قتل کرو. یہ تو انفسنا علی اپنا ہے، تو بالکل ٹھیک. اللہ کے نبی نے فرمایا علی بھی اپنا، اور باقی ابو بکر عمر عثمان سارے اپنے. تو اس پر کوئی اشکال نہیں. ہم مانتے ہیں علی نبی کا اپنا ہے، ہم مذہب ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے، شان والا ہے. 3 افراد کے بعد علی کا شان ہے، اس میں تو جھگڑے ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر تم کہو کہ حقیقتاً علی نفس رسول ہے تو پھر حضرت فاطمہ کی شادی بھی صحیح نہیں. علی نفس رسول ہے. اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بیٹیاں حرام ہیں. تو جب علی نفس رسول تو علی باپ بن گیا. حقیقت نفس رسول ہے تو علی باپ ہے، پھر حضرت فاطمہ کا نکاح بھی صحیح نہیں. اور جو حضرت فاطمہ کے نکاح کا انکار کرے ازلی بدبخت ملعون ہے. کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پھر حضرت حسن حسین کا نسب بھی نہیں ثابت ہوگا. پھر انہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پہ جو تہمتیں لگائیں، تم نے حضرت علی اور حضرت حسین پہ وہی تہمتیں لگا دی. یہ ہیں ماننے والے. تو نفس رسول کے معنی کی وضاحت کرو. اگر نفس رسول سے مراد عین رسول ہے، عین رسول ہے، جزو رسول ہے، تو نکاح نہیں ٹھیک. اور اگر نفس رسول سے مراد قرب رسول ہے تو بالکل ہمیں انکار ہی نہیں ہے. قرب میں ابو بکر عمر عثمان سارے قریبی ہیں. تو تمہارا استدلالی باطل ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. خیر نہ بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں. باقی نساء الناس سے مراد حضرت فاطمہ نہیں ہو سکتی. بیوی کو نساء نہیں کہتے.
نساء میں حضرت فاطمہ نے، حضرت فاطمہ بیٹی ہے رسول کی نساء میں، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، نساء النبی نساء رسول، نساء محمد، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، بیویاں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، تو نساء کے لفظ میں حضرت فاطمہ کو داخل کرنا یہ دوسرا کفر ہے کہ نساء نام میں حضرت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ نہیں ہے کیونکہ وہ بنات بھی ہے۔ اصل آپ نے جو بات کی وہ ذرا سمجھو، آپ نے یہ بات کی تعالو ندو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، اس کے لیے میں رسول پاک اپنا بیٹا تو تھا ہی کوئی نہیں، ما کان محمد ابا من آدم آدم رجالکم، آپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے سارے، تو ابنانا نہ دو ابنانا کا کیا معنی؟ اس لیے یاد رکھو اس کا معنی ہے ہم مسلمان اپنے بیٹوں کو، یعنی ابو بکر عمر عثمان علی اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے ذمہ دار اپنے بیٹوں کو لاؤ، ابو بکر عمر عثمان علی اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لائیں۔ نساء سے یہ مراد ہے ہمارے جو اپنی جماعت ہے، ہمارے جماعت بھی اپنی عورتوں کو لائے، جس طرح آج میں کہتا ہوں کسی مشرک جماعت کے سامنے کہ آؤ میں اپنے علماء کو لاتا ہوں، تم اپنے علماء کو لاؤ، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا جو علماء اپنے بھئی میرے کوئی بیٹے ہوں، یہ نہیں مراد، مطلب اپنے ہم مسلک علماء وہ مراد ہے، تم اپنے طلباء کو لاؤ، میں اپنے طلباء کو لاتا ہوں، تو وہاں یہی بات تھی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنوں کو لائیں گے، یعنی صحابہ اپنوں کو لائیں گے، اپنی بیویوں کو لائیں گے، تو مراد یہ ہے، نہ یہ کہ صرف رسول پاک الگ مراد ہے۔ باقی رہ گیا کہ بیٹیاں، تو میں نے عرض کر دیا مبالغہ ہوتا اور رسول پاک حضرت فاطمہ کو لے آتے باقیوں کو نہ لاتے، سوال ہو سکتا تھا کہ باقیوں کو کیوں نہیں لائے، سوال ہو سکتا تھا، انکار پھر بھی نہیں ہو سکتا تھا، سوال ہوتا تھا، لیکن جب مبالغہ ہوا ہی نہیں تو سوال ہی فضول ہے۔ باقی فائدے کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ سوال نہیں ہوتا، خود شیعہ کی کتاب حق الیقین وغیرہ میں یہ درج ہے کہ مبالغہ 9 ہجری کو ہوا، اعلان مبالغہ، اور آپ کی بیٹیاں، ایک بیٹی 2 ہجری کو فوت ہوئی بدر کے مقام پر، بدر کے غزوہ کے دوران، ایک 6 ہجری، ایک 7 کو فوت ہو گئی، وہ سب پہلے فوت ہوئی، مبالغہ ہوئے ہی بعد میں یہ۔